شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ایک توبالا کرنے والی چیز ہوگی جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے۔ اور لوگوں، تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں۔ وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر، ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے، سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی۔ اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں۔ یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے، چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے، شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی، عمر میں برابر، سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے، جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے۔ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا۔ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی؟ کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر اے جھٹلانے والے گمراہو، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو، کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں، جس پر تم بھونچک کے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم ہیں ہی بدنصیب۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے۔ اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے
تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو؟ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا؟ اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے۔ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ کا داخلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہی یقینی بات ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔